چھوٹے بچے کی الٹی کے بارے میں پوچھا۔ یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے کے جسم سے جو بھی چیز باطن سے نکلتی ہے، چاہے وومیٹنگ ہو یا پیشاب ہو اور بھی دیگر چیزیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ ہیں۔ پیشاب جیسے بڑے کا پیشاب ہوتا ہے بالکل اسی کے مثل ہیں۔ تو یہ الٹی وومیٹنگ جو بچہ دودھ کی بعض اوقات سفید دودھ کی الٹی کر دیتا ہے جب پیتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب کی مثل ناپاک ہے۔ لہذا اگر کپڑوں پر جیسے یہ ایک ہتھیلی ہے، اس میں آپ پانی ڈالیں، قطرے گرنا شروع ہو جائیں تو رک جائیں۔ جتنا یہ ہے ہتھیلی کے اندر، یہ 1 درہم کہلاتا ہے۔ اگر وہ بچے کی وومیٹنگ 1 درہم سے زیادہ ہے پھر تو نماز ہوئی نہیں۔ اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نماز ہو گئی، لیکن واجب العیادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور اگر 1 درہم سے کم تھوڑی بہت الٹی لگی ہوئی تھی، نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز کے لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی افضل اولا یہی ہوتا ہے کہ پہلے صاف کیا جائے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو بچوں نے میٹنگ کر دی، بس یہ دوپٹے سے صاف کیا، نماز کا ٹائم آیا اسی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لی۔ یا جو عوام میں معروف ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے، کس نے کہا کہ پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نبی کریم نے ہر قسم کے پیشاب کو ناپاک قرار دیا ہے۔ اور یہ جو روایات میں آیا کہ بعض اوقات لوگ بچے کو سرکار کی گود میں دے دیتے، بچہ پیشاب کر دیتا تو سرکار پانی لے کے اس پہ چھڑک دیا کرتے تھے، تو یہ اس سے ایک نتیجہ نکالا بعض نے کہ شاید بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، دیکھیں دھویا نہیں، صرف چھڑک دیا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ اصل میں صرف اس وقت معمولی سی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ یہ کہاں ثابت ہوا کہ سرکار نے بعد میں نہیں دھویا تھا؟ کیونکہ جو پیشاب کے ناپاک ہونے کی احادیث ہیں وہ مطلقاً ہیں۔ مطلقاً مینز وداؤٹ اینی کنڈیشن، اس میں بالغ نابالغ کی کوئی قید نہیں ہے۔ وَاسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، سرکار نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں کے باعث ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔ میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام خرید لیں، یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے مسئلے پر۔ عوامی لحاظ سے طہارت کا شاید کوئی ضروری مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو عام فہم طریقے سے اس کتاب میں نہ مل جائے، ضرور گھر میں رکھیں۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ مسجد کی گندی تولیہ اور خراب قسم کی ٹوپیاں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ مسجد کی وہ ٹوپیاں جو مطلب کھجور کی چھال کی بنی ہوتی ہیں، بیچ میں سے غائب جیسے انکل سرگم کا سر بنا ہوا ہے اور یوں تار وار نکلے ہوئے ہیں، اور میلی کچیلی بار بار کثرت استعمال کی بنا پر ان پہ کالا میل بھی ہے، اور اس کو سر پہ رکھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، ان ٹوپیوں کو پہن کے کبھی شادی بیاہ میں ہم جائیں گے؟ کسی بڑے ہوٹل میں اگر کوئی فنکشن ہے اس میں پہن کے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر جائیں گے بھی تو بولیں گے بھائی یتیم خانے والوں کو آنے کی اجازت نہیں، باہر نکل جاؤ۔ اتنی غلیظ ٹوپیاں پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا سخت مکروہ ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی ٹوپی تو لے کے جائیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو برہنہ سر نماز پڑھ لیں، ان ٹوپیوں کو استعمال نہ کریں، کیونکہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا یہ ادب ہے۔ اور اگر اس طرح کی کوئی عذر ہے اور بغیر سر ڈھکے آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ باقی تولیہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اتنے خراب ہاتھ ہوتے ہیں، بعض تو ناک صاف کر کے اس پہ لگا دیتے ہیں، یہ نظافت کے خلاف ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ مختصر سا بریک جی ہاں، ویتر میں اگر دعا قنوت بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کنٹینیو رکھنا تھا اور آخر میں سجدہ سہو تھا، لیکن بہرحال اگر رکوع میں چلے گئے واپس پلٹ گئے پھر دعا قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع کیا تو نماز اس سے بھی ہو جائے گی، اس میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اس میں واپس پلٹنے کا گناہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور ہوائی جہاز پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اصل میں یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ بعض فقہا نے فرض کے لیے استقرار علی الارض کو شرط قرار دیا ہے۔ اچھا، ارض مانے زمین، استقرار مانے اس پہ قرار پانا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ لیکن اب آج کل کے دور کے اعتبار سے چونکہ عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں مہینے میں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اگر سب کو نماز کے لوٹانے کا حکم دے تو حرج عظیم ہے۔ اس لیے اس پر بعض علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی اور دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بہن نے فرمایا کہ نقلی دانت اگر لگا لیں تو وضو کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نقلی دانت 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ آپ بتیسی پوری باہر نکال سکتے ہیں، اس میں تو بہتر ہے کہ باہر نکال کر پھر کلی کی جائے، اور اگر وہ فکس ہو گیا ہے نقلی دانت تو پھر اس کو چونکہ نکالنے میں حرج ہے، وہ توڑ کے ہی نکلے گا یا تکلیف سے نکلے گا اور دوبارہ آپ اس کو فٹ نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بھی چیز جو جسم کا اس طرح حصہ بن جائے کہ آپ اسے جدا بہت ہی تکلیف اور حرج کے بغیر نہ کر سکیں، اور اگر کر بھی سکیں تو دوبارہ پھر فٹ نہ ہو سکے، وہ پھر معاف ہو جاتی ہے۔ اس نقلی دانت کے اوپر جیسے کلی کریں گے بس اس پہ پانی بہہ جائے کافی ہے، کوئی نکال کر اس کے نیچے کھال کے اوپر یا مسوڑے کے اوپر پانی بہانا لازم نہیں ہوگا۔ وضو میں تو ویسے ہی کوئی مطلب سنتی ہے، لیکن جیسے حالت جنابت طاری ہو ان لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ اگر اس کا بتیسی باہر نکل سکتی ہے
پھر تو نکال کر اس کو مطلب دفنایا جائے، اور اگر وہی فکس ہو گیا ہے دانت تو اسی طرح اس کو غسل دیا جائے۔ مردے کی ویسی کلی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی روئی گیلی کر کے اس کے دانتوں وغیرہ پہ پھیر دی جاتی ہے اور پھر اس کو توڑ کے نکالنا، یہ مردے کے لیے تکلیف ہے اور حرج کا باعث بنے گا، اس لیے ایسے ہی دفنا دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ بدن پر پیشاب کر دے تو صرف اتنا ہی حصہ میں پاک کرنا ہوگا یا غسل کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اگر ایزیلی ایسا ہے کہ بچے نے پیشاب کیا اور آپ اتنا حصہ دھو سکتے ہیں اس طرح کہ وہ پانی اس نجاست پر گر کر باقی بدن کے اوپر نہ پھیلے، پھر تو ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے انگوٹھے، پاؤں کے انگوٹھے پہ پیشاب کر دیا، اب آپ یوں انگوٹھا کر کے پانی ڈالیں گے، گر جائے، باقی بدن تو آلودہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر فرض کر لیں پیٹ پہ پیشاب کر لیا اور آپ اس میں پانی ڈالیں تو پھر وہ سارا بدن کے اوپر جا رہا ہے، تو یہ مطلب اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے دھوا اور آگے جا کے کوئی پیشاب وغیرہ کسی جگہ رہ گیا تو مناسب نہیں۔ اس صورت میں بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے، اگرچہ غسل واجب نہیں ہے، جتنے حصے پہ پیشاب لگا اسی کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ڈالنے سے وہ پھیل گئی ہے نجاست اور ہو سکتا ہے کہ پورا پانی بہانے کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو، تو پھر بہتر ہے کہ غسل کر لیں تاکہ اتنا پانی بہہ جائے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے، تو یہ بہتر ہوگا۔ کسی نے یوں کہا کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کسی نے زنا کیا تو گھر سے کوئی عورت، بہن یا بیٹی وغیرہ اسے چکائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر ہماری بیٹی نے، بہن نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، کیا کسی اور نے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زنا کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے زنا کے معاملات آسان کر دے، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا کسی کو نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، بالکل غلط۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا باپ شرابی ہے، بیٹا بھی دیکھ کے شرابی بن گیا، اس پر اگر آپ نے کہا کہ باپ کے اعمال کی سزا ہے یہ کہ دیکھو باپ کو دیکھ کر اس نے ایسا کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر بچے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، باپ شرابی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میدان محشر کے اندر بچوں کی گرفت ہوگی یا بچہ ضرور شرابی بنے گا ایک دن کیونکہ باپ شرابی تھا، یا باپ اگر رشوت خور ہے اور وہ جیل میں بند ہو گیا تو بچہ بھی ضرور ایک دن جیل میں بند ہوگا کیونکہ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ زنا والی بات بالکل جس نے بھی کہی بالکل غلط کہی ہے، اور یہ شریعت پر افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ یہ امور ایسے ہیں کہ جن کی خبر یا تو اللہ دے گا قرآن عظیم میں جیسے ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اس کے رسول، یا رسول کے بتائے ہوئے پر قیاس یا اجتہاد وغیرہ کر کے علماء اسلام بیان کرتے، اور ہمارا اسلام مکمل طور پہ ان چیزوں کے بارے میں خاموش بلکہ ان کا رد کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا ایسے جس بھی بھائی نے یہ بات کہی اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور آئندہ شریعت پر اس طرح افتراء نہ کرے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک مجھے چھینک آ گئی تو میرے منہ سے نکل گیا، شکر الحمدللہ، تو میری نماز باقی رہی یا فاسد ہو گئی؟ دیکھیں نماز باقی رہے گی، الحمدللہ ذکر الہی ہے، اور شکر بھی ایک عربک ورڈ ہے، کوئی اردو کا کوئی آپ نے ایسا جملہ نہیں بولا جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ عام تکلم کیا ہے اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، لہٰذا جان بوجھ کے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر یہ منہ سے نکل گیا ہے اچانک تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے جواب کے قصد و ارادے سے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تو نماز فاسد ہوگی کہ حالت نماز میں کسی کی بات کا جواب دینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لیکن آپ تو چونکہ خود ہی چھینک آئی اور خود کہا تو اس میں ایک ذکر کی صورت بن گئی ہے، یہ کوئی کلام نہیں ہے کہ جس کی بنا پر فساد نماز کا حکم دیا جائے۔ کہا تھا کہ میں قصر پڑھتا ہوں، اچھا تو قصر کی صورت میں مغرب کی تو 3 ہوتی ہے، تو 3 ہی پڑھے جائیں گے؟ انہوں نے کہا یا 2 پڑھے جائیں گے۔ ہاں نہیں، قصر جو ہوتی ہے صرف 4 رکعتوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان کے 4 فرض 2 کر کے پڑھنے ہوتے ہیں، وطر میں نہیں ہوتی، مغرب میں نہیں ہوتی قصر، اور سنن نوافل کے اندر بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی قضا کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی مشہور ہے، اور عصر کی نماز کے لیے بھی مشہور ہے کہ عصر کی فرائض کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے یہ نہیں کہا گیا، نفل سجدہ منع ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہم قضا ادا کرتے ہیں یا تو فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے، یعنی وطر کی قضا ہوتی ہے، تو فرض اور واجب سجدے کو منع نہیں کیا گیا، لہذا عصر کی نماز کے بعد، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں،
ہاں اتنی احتیاط ضرور ہے کہ پبلک کے سامنے نہ پڑھیں، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ نوافل تو ہے نہیں، یہ قضا ہی ہیں، اور اپنی قضا کا اظہار کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ قضا کرنا گناہ اور اس کا اظہار کرنا بھی گناہ. تو گھر میں چھپ کے پڑھیں تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے.